لڑکوں نے حیا کو اکیلا دیکھ کے پہلے تو گاڑی کا ہارن دے کے اسے متوجہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ جان بوجھ کے رخ موڑے بیٹھی رہی۔ پھر وہ لڑکے گاڑی سے باہر نکل گئے، اس کی گاڑی کو نوک کرنے لگے۔ چہرے سے ہی اوباش قسم کے لگ رہے تھے۔ وہ مزید خوفزدہ ہوئی، لیکن جب حیا مسلسل منہ موڑے بیٹھی رہی تو ان لڑکوں نے شیشے کو زور سے بجانا شروع کر دیا۔ حیا کی جان نکلی، وہاں اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ سکتا تھا، لیکن وہ کرتی کیا؟ اس وقت اکیلی تھی۔ اب ان لڑکوں کی کوشش تھی کہ کھڑکی کا شیشہ ہی توڑ دیں۔ حیا نے موبائل سے دوبارہ فون ڈرائیور کو کیا، لیکن گھبراہٹ اور خوف سے وہ فون بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی سوجھ بوجھ جیسے گم سی ہو گئی تھی۔ دوسرے دروازے سے وہ باہر نکل کے بھاگنے لگی۔ وہ لڑکے اب اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ لمبی میکسی کو دونوں ہاتھوں سے اونچا کیے وہ بھاگ رہی تھی۔ فل میک اپ اور فینسی لباس میں ہیل پہنے وہ رو رہی تھی۔ سامنے سے آنے والی گاڑی سے سامنے وہ کھڑی ہو کے ہاتھ ہلا کے اسے روکنے لگی۔ گاڑی اس کے پاس آ کے رک گئی۔ وہ جلدی سے فرنٹ سیٹ کے پاس آ گئی۔ شیشہ نیچے ہوتے ہی سامنے ارتضیٰ کو دیکھ کے وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ سر پلیز مجھے بچا لیں، وہ لڑکے مجھے، حیا نے روتے ہوئے کہا۔ چہرے پہ بدحواسی چھائی ہوئی تھی۔ ارتضیٰ گاڑی سے نیچے اتر گیا۔ فرنٹ سیٹ پہ رومان بیٹھا تھا۔ وہ لڑکے بھی اب ارتضیٰ کی گاڑی کے پاس پہنچ گئے تھے۔ حیا آپ گاڑی میں بیٹھے۔ ارتضیٰ کے کہنے پہ حیا نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گئی۔ اوہ انکل، بیچ میں مت آؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ ایک لڑکے نے شراب میں جھومتے ہوئے ارتضیٰ کے کندھے کو تھپ تھپاتے ہوئے بھرم دکھانے کی کوشش کی۔ ارتضیٰ نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ دوسرا لڑکا کچھ ہوش مندی میں تھا، اس لیے آگے بڑھا۔ دیکھ لڑکی کو ہمارے حوالے کر دے ورنہ۔ اس لڑکے نے جیب سے ٹی نکال لیا۔ حیا کی خوف سے چیخ نکلی۔ دوسری چیخ رومان کے منہ سے برآمد ہوئی۔ پسٹل اب ارتضیٰ کے سینے پہ رکھ دی گئی تھی۔ گھبرا تو وہ بھی گیا تھا۔ ایسا کوئی بدماش تو وہ تھا نہیں کہ ایسے لڑکوں سے نمٹا جاتا، مگر یوں کسی پریشان حال لڑکی کو بھی ان لڑکوں کے حوالے نہیں کر سکتا تھا۔ دیکھو یہ لڑکی میری۔ ارتضیٰ کی بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس لڑکے نے بات کاٹ دی۔ تیری بہن بیٹی بھی ہے تو باہر نکال اسے اور چلتا بن، ورنہ تیرے سامنے اسے بے آبرو۔ اس لڑکے نے جو الفاظ ادا کیے تھے شاید سننے کے قابل نہیں تھے۔ ارتضیٰ شاید ہوش مندی میں یہ سب نہ کرتا جو ان کے گھٹیا لفظوں کی وجہ سے طیش میں آ کے کر گیا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور انہیں مارنا شروع کر دیا۔ شرم نہیں آتی بےہودہ بکواس کرتے ہوئے؟ وہ لڑکے پہلے ہی نشے میں تھے، اس لیے اچانک سے پڑنے والے مکوں کی تاب نہیں لا پائے۔ پسٹل ان کے ہاتھ سے گر چکا تھا۔ جیسے ہی وہ لڑکے کچھ دور جا کے گرے، ارتضیٰ نے وقت ضائع کیے بنا گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولا اور گاڑی میں بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کر کے اس کی سپیڈ بڑھا دی۔ گاڑی منٹوں میں چرچراتے ٹائر کی آواز سے آگے بڑھ گئی۔ حیا کا رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ رومان تو ابھی تک اسی ویژن میں تھا۔ کچھ پل کسی کو بات کرنے کا ہوش نہیں رہا، لیکن 5-10 منٹ کی ڈرائیو کے بعد ارتضیٰ نے ہی خود کو سنبھالا۔ حیا کون تھے یہ لڑکے، اور آپ اس وقت یہاں کیا کر رہی تھیں تنہا؟ لہجے میں واضح سختی تھی۔ حیا کی تو اپنے اس سر کے سامنے پہلی خوف سے جان نکلتی تھی، اور اس وقت تو وہ پہلے سے اچھی خاصی حواس باختگی میں تھی۔ اس لیے بہت آسان کام تھا جو اس نے شروع کر دیا، اور وہ تھا گلا پھاڑ کے رونا۔ بھی بھی کرتے وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح رونے لگی جس سے کسی نے چاکلیٹ چھین لی ہو۔ رومان بھی حیا کے رونے پہ حواسوں میں آ چکا تھا۔ ارتضیٰ مزید گھبرایا۔ سر وہ میری گاڑی خراب ہو گئی تھی، مجھے کیا پتا تھا یہ سب ہو جائے گا، میں تو گھر جا رہی تھی۔ اوکے حیا، ناؤ پلیز کیپ کوائٹ۔ رونا بند کریں اور اپنا گھر کا ایڈریس بتائیں۔ ارتضیٰ پوچھ کے پچھتا رہا تھا۔ پہلی بار یوں گلا پھاڑے کسی لڑکی کو روتے دیکھ رہا تھا۔ ذرا سا سلجھا پن نہیں تھا اس لڑکی میں۔ F10 بنگلو نمبر 214۔ روتے ہوئے حیا نے بڑی تیزی سے گھر کا پتہ بتایا۔ پوچھنا تو ارتضیٰ اس سے اور بھی بہت کچھ چاہتا تھا، مگر ایک تو رومان کی موجودگی میں بات کرنا مناسب نہیں تھا، اور پھر اس کا بچکانہ طریقے سے رونا اسے زچ کرنے لگا تھا۔ کس مصیبت میں وہ پھنسنے جا رہی تھی شاید اس بات کی سنگینی کا اسے اندازہ نہیں تھا۔ آج اتفاق سے وہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ اگر یہ اتفاق نہ ہوتا تو کیا ہوتا اس کے ساتھ؟ نہ جانے لڑکیوں کو اتنی آزادی دی ہی کیوں جاتی ہے کہ رات کے اس پہر
منہ اٹھا کے کہیں بھی چلی جائیں۔ اسلام آباد جیسے شہر میں جہاں رات کے 2 بجے سناٹے کا راج ہوتا ہے اور پھر علاقہ بھی سنسان۔ ارتضیٰ نے دوبارہ حیا سے کوئی سوال نہیں کیا، بس گاڑی اس کے گھر کے سامنے کھڑی کر دی۔ حیا کو ڈر صرف تب تک ہی لگا تھا جب تک وہ لڑکے اس کا پیچھا کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی ارتضیٰ نے انہیں مار داڑ کے گاڑی چلائی، حیا کا ڈر بھی جاتا رہا۔ پھر تو اسے ایک دم سے یہ سب کچھ اچھا لگنے لگا۔ کسی فلمی سین کی طرح کی سچویشن تھی۔ لڑکی عزت بچاتے ہوئے بھاگتی ہے، ایک گاڑی سے جا ٹکراتی ہے، ہیرو ولن کی دھلائی کرتا ہے اور ہیروئن کی جان بچاتا ہے، اور پھر لو اسٹوری شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہیرو تو نہیں تھا، کاش ارسل آ جاتا تو بالکل فٹ لگتی میری اسٹوری۔ بھلا یہ انکل ٹائپ ہیرو کہاں سے حیا کے ساتھ جچتا ہے؟ ہیرو تو ارسل ہی ہونا چاہیے۔ ابھی حیا اپنے ساتھ ہیرو کی اینڈنگ کے بارے میں ٹھیک سے سوچ بھی نہیں پائی تھی جب ارتضیٰ کے کرخت لہجے میں پوچھے جانے والے سوالوں پہ وہ اپنے ٹرانس سے نکلی۔ اب کیا بتاتی کہ اپنی بیوقوفی کی وجہ سے پھنس گئی تھی، اسی لیے ڈرامہ شروع ہو چکا تھا۔ زارو قطار بلند آواز سے وہ رونے لگی تاکہ سوالوں کا سلسلہ یہیں رک جائے، اور ہوا بھی وہی۔ ارتضیٰ نے مزید سوال نہیں کیے، لیکن حیا یہ بھول بیٹھی تھی کہ وہ جتنی بھی چالاکی دکھا لے تھی تو اس کی شاگردہ۔ جیسے ہی اپنے بنگلے کے سامنے گاڑی رکی تو فوراً سے نیچے اتر کے ارتضیٰ کا شکریہ ادا کیا تاکہ وہ وہاں سے چلتا بنے اور حیا کے کارنامے کی کانوں کان کسی گھر والے کو خبر نہ ہو۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کا، میں آپ کو چائے کا ضرور پوچھتی، لیکن رات کے 2 بجے تو آپ یقیناً اپنے گھر جانا چاہیں گے۔ اوکے بائے، تھینکس اگین۔ عجلت میں اس نے یہ جملے ادا کیے، لیکن ارتضیٰ گاڑی سے اتر چکا تھا۔ سب سے پہلے تو اس نے اپنی شال اتار کے حیا کو دی، پہنے اسے۔ حیا نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر مروتاً شال لے کے خود پہ لپیٹ لی۔ بیل دے دیں، مجھے آپ کے والد سے ملنا ہے۔ ارتضیٰ کی بات پر حیا کی آنکھیں پھیلی تھیں، ہوش اڑ گئے تھے۔ رات کو 2 بجے دبے پاؤں صوبیہ چھت پہ پہنچی تھی، جہاں پہلے سے شمس اس کا انتظار کر رہا تھا۔ خوف کے مارے صوبیہ کی آدھی جان نکلی ہوئی تھی۔ شام کو منی کے ہاتھ سے رکا لے کے جب اس نے پڑھا تھا تو شمس کا پیغام پڑھ کے ہوش اڑ گئے تھے۔ رات کے 2 بجے اس نے صوبیہ کو چھت پہ بلایا تھا۔ دیوار کے ساتھ دیوار ملی ہوئی تھی، اس لیے مشکل نہیں تھا شمس کا دیوار پھلانگ کے صوبیہ کی چھت پہ آنا۔ کالی بڑی سی چادر اوڑے وہ خوف کے مارے اڑے ہوئے رنگ سے شمس کو خوفزدہ آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ ڈر تھا کہ کہیں کمالا اوپر نہ آ جائے، ورنہ جان سے مار ڈالے گا، اسے بھی اور شمس کو بھی۔ شمس، اس وقت آدھی رات کو کیوں بلایا ہے مجھے؟ ڈری سہمی آواز سے وہ دھیرے دھیرے بول رہی تھی۔ یاد ستا رہی تھی تمہاری، آنکھیں بند کرتی تم نظر آنے لگتی ہو، پھر کم بخت نیند نہیں آتی، اس لیے سوچا کہ جب رت جگہ کرنا ہی ہے تو صوبیہ کے ساتھ کیوں نہ کروں۔ اس وقت اس خوف کی حالت میں شمس کی مسکراہٹ اور اٹکھیلیاں صوبیہ کو زہر لگ رہی تھیں، مگر وہ بڑے موڈ میں تھا۔ میری جان نکلی پڑی ہے شمس، تم ہنس رہے ہو، میں جا رہی ہوں۔ صوبیہ جیسی جانے کے لیے پلٹی، اگلے ہی لمحے شمس کی مضبوط گرفت میں جکڑی گئی۔ پل میں وہ اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ 1 سال میں یہ جرت پہلی بار اس نے دکھائی تھی۔ صوبیہ کی جان ہوا ہوئی۔ جانے دیتا ہوں میں تمہیں ایسے ہی۔ اس کے کان کے قریب وہ دھیرے سے بولا۔ شمس، اگر کسی نے دیکھ لیا تو مارے جائیں گے دونوں۔ صوبیہ نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی مگر ناکام ہوئی۔ یہ تو محبت کرنے سے پہلے سوچنا تھا۔ چلو نا صوبی، بھاگ چلتے ہیں۔ اس کی مضبوط گرفت پہ اس کی باتیں صوبیہ رو دینے کو تھی جب شمس نے اسے اپنے حصار سے آزاد کیا۔ نہیں شمس، میں بھاگ کے شادی نہیں کر سکتی۔ اب وہ سسکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ شمس بھی سنجیدہ ہو گیا۔ مطلب کیا ہے صوبی تمہارا؟ بے وفائی کرو گی مجھ سے؟ جان سے مار دوں گا تمہیں اگر ایک قدم بھی میری محبت سے پیچھے ہٹنے کا سوچا بھی تو۔ شمس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ صوبیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ بے وفائی کبھی نہیں کر سکتی، لیکن گھر سے بھاگ جانے والی لڑکیوں کی کوئی عزت اور مقام نہیں ہے ہمارے معاشرے میں۔ مجھے ڈر لگتا ہے شمس، کمالا میرا گلا گھونٹ دے گا، تجھے بھی نہیں چھوڑے گا۔ نہ آنسو رک رہے تھے نہ اس کی سسکیاں۔
کسی کو پتہ چلے گا تو کوئی کچھ کرے گا نا. چپ کرو, رونا دھونا بند کرو اپنا, اور میری بات سنو. میں انتظام کر رہا ہوں. میرا سیٹھ مجھے لاہور بلا رہا ہے, وہاں اس نے نیا گیراج کھولا ہے, اس لیے وہ چاہتا ہے کہ میں وہ گیراج چلاؤں. تنخواہ بھی ڈبل ہے, رہائش بھی دے گا. میں پہلے تمہیں وہاں لے کے جاؤں گا, ہم کورٹ میرج کریں گے, پھر چند دن بعد میں اماں اور منی کو بھی لے آؤں گا. کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی. پلان تو بہت عمدہ بنایا تھا شمس نے, گو کہ پورا ہو جاتا. آرا شام سے ہی کچن میں گھسی ہوئی تھی. شامی کباب, نگٹس, پاستا اس نے خود بنایا تھا, باقی چیزیں کامے سے منگوائی تھیں. جہاں بیگم سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آنے والا کون تھا جس کے لیے لاڈو رانی نے کچن کا رخ کیا تھا. کام نمٹا کے خوب دل سے تیار ہوئی, مگر انتظار ہی رہا. شام سے رات ہو چکی تھی, وہ نہیں آیا. کمالا 10 بار آ کے پوچھ چکا تھا, آرا بی بی اگر مہمان نے نہیں آنا تو 2 کباب میں چکھ لوں. آرا پہلے ہی انتظار کے عذاب سے گزر کے دل برداشتہ ہو گئی تھی. اس نے قہر بھری نظر سے کامے کو دیکھا. تو کھا لے سب کچھ, اور جو بچ جائے اسے باہر گلی کے کتے کے آگے ڈال دیجیو. یہ کہہ کے وہ اٹھ کے اپنے کمرے میں چلی گئی. رقص کے لیے بھی باہر نہیں آئی. رات کو جہاں بیگم اس کے کمرے میں آئی تو وہ اوندھے منہ لیٹی ہوئی تھی. بٹو, او میری لاڈو, کاہے موڈ خراب ہے تیرا. جہاں بیگم کو کبھی کبھی ہی پیار آتا تھا آرا پہ, ممتا کبھی کبھی ہی جوش مارتی تھی. کچھ نہ ہی ہے اماں, بس آج کا دن سمجھ لے چھٹی ہے آرا کی. کل تجھے پہلے جیسی ہی ملے گی. اپنے بہتے آنسو وہ تکیے پہ گرا رہی تھی. اچھی طرح جانتی تھی ماں کو پیار کیوں آ رہا ہے. یہاں سب مطلب کے رشتے تھے. پیسے کی چمک سے نظروں میں محبت ابھرتی تھی. جہاں بیگم تو اسی بات پہ خوش ہو گئی تھی کہ بیٹی کل اسے ویسی ہی ملے گی, اس لیے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کے بولی, میری چندا چل سو جا, آرام کر لے, کل اچھے سے تیار ہونا, کل تجھے کسی کے پاس لے کے جانا ہے میں نے. یہ کہہ کے جہان بیگم اس کے کمرے سے چلی گئی. میں پاگل تھی, سارا دن اس کے لیے اپنی جان جلائے رکھی. بھول گئی تھی کہ میں کیا ہوں اور وہ کیا ہے. پیر میں پہننے والی جوتی قیمتی اور نفیس بھی ہو تو سر پہ کوئی نہیں رکھتا, پہنتا تو پاؤں میں ہی ہے. وہ بھلا کیوں آتا؟ پیسے نہیں تھے تو 2 گھڑی بات کرنا بھاری تھا اس پہ, بس جانے کی جلدی تھی کہ میرے وقت کی قیمت ادا نہیں کی تھی. ایمان ہے اس کے دل میں, جبھی تو بے ایمانی کے لیے روکا نہیں مجھے جی بھر کے دیکھا بھی نہیں. پھر میں نے کیسے سوچ لیا کہ میرے حرام کے پیسوں کی چائے پینے آئے گا. پورے رات وقفے سے وہ روتی رہی, لیکن صبح آتے ہی وہی بن گئی جو وہ پہلے تھی. دل پہ کان دھرنا موقوف کر کے اپنے کام میں جت گئی. رات کو کسی کے بلاوے پہ جانا تھا تو خوب تیار ہو کے گئی. اس بار ساڑی پہنی تھی, بالوں کے جوڑے پہ گجرے بھی لگائے تھے, کاجل بھی آنکھوں سے کھینچ کے لمبا کیا تھا. ماں نے سمجھا دیا تھا کہ پیسے زیادہ ملیں گے, صاحب سرکاری افسر ہے, اگر خوش ہو گیا تو ہزاروں لٹا دے گا. گاڑی 7 بجے اس کے کوٹھے کے نیچے کھڑی تھی, جہاں بیگم نے دونوں ہاتھوں سے بلائیں لی تھیں آج بیٹے کی. حسین تو وہ تھی, مگر آج بہت اچھا تیار ہوئی تھی, اس لیے آنکھ بھر کے دیکھ کے نظر ہٹا لی. ہائے آری, آج تو قیامت ڈھا رہی ہے, نظر نہ لگے اس افسر کی. جہاں بیگم کی بات پہ وہ استہزائیہ ہنسی تھی. اماں اگر افسر کی نظر مجھے نہ لگی تو تیری جیب کیسے بھرے گی, یہ دعا مت دیا کر. یہ کہہ کے وہ سیڑھیاں اتر گئی. گاڑی لاہور کے ایک شاندار ہوٹل کے سامنے رکی تھی. وہ خاموشی سے نیچے اتر گئی. گاڑی کا ڈرائیور پورے راستے اسے دیکھتا رہا تھا. یہ بھی عام سی بات تھی, جہاں سے وہ آئی تھی وہاں کون نظروں کو جھکاتا ہے. جہاں جا رہی تھی, جس لیے جا رہی تھی, اسے ڈرائیور کون سا انجان تھا. اس لیے اپنی ہمراہی میں ہی ایک کمرے کے سامنے لے جا کے رک گیا. صاحب اندر ہیں, یہ کہہ کے وہ چلا گیا. دروازے پہ دستک آرا نے خود دی تھی. دروازہ کھولنے والا خاصی عمر کا تھا, مگر تھا فٹ اور اسمارٹ اور خوش شکل. آرا کو آتے دیکھ کے کچھ پل دیکھتا ہی رہ گیا. آرا کے لیے یہ سب نیا نہیں تھا.
बाहर ही खड़े देखते रहोगे बाबू या अंदर भी बुलाओगे? ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट से जायारा ने पूछा। वो कुछ चौंका, फिर दरवाजे से पीछे हट गया और वो अंदर दाखिल हो गई। क्यों बार बार वहाँ जाते हो तुम? आज तो जाजिम के वालिद का सबर जवाब दे गया था, इसलिए घर आते ही फट पड़े। मेरी मंजिल वही है, इसलिए कदम तो वहीं उठेंगे ना। क्या समझूं इस बात का मतलब कि तुम बाज नहीं आओगे? जी हाँ, मैं बाज नहीं आऊँगा। जब तक नूर जहाँ को यहाँ ना ले आऊँ, मेरे कदम नहीं रुकेंगे। ये पागलपन है जाजिम, मुझे ये पागलपन मंजूर है, पर मुझे मंजूर नहीं है। तुम अब वहाँ नहीं जाओगे। बाप गुस्से से हाँफ रहा था, चेहरे पे गहरे बीमारी के आसार थे। सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। उस पे बेटे के जनून ने अजियत दोहरी कर दी थी। फिर मेरे मरने की दुआ करें, जाजिम ये कह के अपने कमरे में चला गया। गुस्से को जब्त करते करते वो अब बुरी तरह से हाँफने लगे थे। खांसी का ऐसा दौरा उठा कि जाजिम फ़ौरन कमरे से निकला। वो सोफे पे दोहरे हुए बुरी तरह से खांस रहे थे। जाजिम ने जल्दी से उन्हें संभाला, भाग के उनके कमरे से उनकी दवा लेके आया, खुद उन्हें दवा पिलाई। काफ़ी देर कमर सहलाता रहा, फिर उनकी तबीयत कुछ संभली। खांसी तो हट गई, लेकिन नकाहत से सांस अभी भी फूल रहा था। आपने सुबह से अपनी दवा नहीं ली बाबा? क्यों? जाजिम ने दवाइयाँ देखीं जो वो उन्हें सुबह दे के गया था कि वो ले लेंगे, लेकिन वो जूं की तूं पड़ी थी। तुम्हें क्या फ़िक्र, मैं जीऊँ या मरूँ? उनकी बात पे जाजिम ने तासुफ से उन्हें देखा। मुझे फ़िक्र नहीं है, मेरा आपके अलावा है कौन जिसकी फ़िक्र करूँगा? काश कि मेरी जान भी आपके जिस्म पे आ सके तो पल ना लगाऊँ मैं देने में, मगर कमबख्त इस पे भी मेरा इख्तियार नहीं है। वो बेबसी से गुस्सा पीते हुए बोला था। बस नूर जहाँ को छोड़ दो जाजिम, वो फूले हुए सांस से बोले थे। बाबा मुझसे मेरी ज़िंदगी मांग लें, मैं इनकार नहीं करूँगा, मगर उन्हें नहीं छोड़ सकता, दिल के हाथों मजबूर हूँ। वो बहुत सख्त जान औरत है, नहीं मानेगी वो धीरे धीरे फूले सांस के साथ बोले। मैं भी बहुत ज़िद्दी हूँ, पीछे नहीं हटूँगा। अब छोड़े इस बात को, मैं सूप लाता हूँ आपके लिए और आज के बाद दवा मैं अपने सामने खिलाऊँगा। ये कह के जाजिम वहाँ से उठ के किचन में चला गया। बाप कैंसर की आखिरी स्टेज पे था, लेकिन वो बेबस था। उसका बोन मैरो बाप से मैच नहीं करता था, वरना उन्हें अपनी आँखों के सामने यूं सिसकता हुआ ना देखता। चौथे दिन जाजिम फिर नूर जहाँ के कोठे के पास मौजूद था, मगर अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं मिली। जाजिम ने गुस्से से कामे की तरफ देखा, जो मुंह में पान चबाते हुए उसे ऊपर जाने से मना कर रहा था। उसे नज़रअंदाज करके वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा तो कामे ने हाथ बढ़ा के रास्ता रोक दिया। नूर जहाँ बेगम ने मना किया है, चल फुट अब इधर से। कामे ने आंखों के इशारे से पीक भरे मुंह को ज़रा सा उठा के कहा कि कहीं बोलने से पान की भरत बाहर ना आ जाए। ये मेरा और नूर जहाँ बेगम का मसला है, मैं जानूँ और वो जाने, तुम बीच में मत आओ, वरना उखाड़ के फेंक दूंगा तुम्हें। जाजिम की आंखों में कहर भरा हुआ था। देख बबुआ, बड़े ऊंचे हाथ होते हैं इन औरतों के, बड़ी पहुंच है नूर जहाँ बेगम की। एक फ़ोन घुमा दिया ना तो जेल से निकल नहीं पाओगे। कोई तेरी उम्र की छोरी होती तो समझ भी आती। क्यों मरना चाहते हो उस बुढ़ी खोसट के पीछे? कामे के मुंह से ये सुन के जाजिम की आंखें लहू रंग हुईं। फिर तो उसने ये नहीं देखा कि जाके लग कहाँ रही है, अंधाधुंध मारना शुरू कर दिया। बहुत से लोग जमा हो गए। शोर शराबे की आवाज़ से कोठे के सहन पे लड़कियां लकड़ी के जाल से नीचे झांकने लगी। नूर जहाँ पुराने गाने टेप रिकॉर्डर पे लगाए सुनने में मगन थी, जब सदाबहार भागम भाग नूर जहाँ के पास आई। नूरी बेगम, उस छोरे ने कामे को मार मार के लहू लुहान कर दिया, अल्लाह कसम। नूर जहाँ जो आड़ी तख्त पे लेटी थी उठ बैठी। कौन छोरा? नूरी बेगम, वही। सदाबहार ज़रा सा हिचकिचाई। अरे कमबख्त, मुंह से फूट, वही वही क्या लगा रखी है तूने? नूर जहाँ उठ के उसी पे भड़कने लगी। वो तेरा आशिक, सदाबहार ने नज़रें झुका के कहा। लम्हे भर में उसकी चुटियाँ नूर जहाँ के हाथ में थी। जो मुंह में आता है बक देती है, ज़बान काट लूँगी दोबारा कहा तो। ये कह के नूर जहाँ बेगम नीचे उतर गई।
4-5 مردوں نے بڑی مشکل سے جازم سے کامے کو چھڑوایا۔ مکوں کی وجہ سے آنکھ کے قریب نیل کا نشان پڑ چکا تھا، ہونٹ سے خون، پانی سب بہہ رہا تھا۔ جازم کو دونوں ہاتھوں سے وہیں کے دکانداروں نے جکڑ رکھا تھا۔ نور جہاں قہر برساتی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ تو نے ہاتھ اٹھایا ہے کامے پہ؟ ہاں اٹھایا ہے، یہ بکواس کرے گا تو جان سے بھی مار دوں گا اسے، وہ اونچے لہجے میں تیش سے بولا۔ رک جا، تیرا انتظام تو میں کرتی ہوں۔ سنو لڑکو، اسے اتنا مارو کہ شکل نہ پہچانے کم بخت، جینا دو بھر کر رکھا ہے اس نے اس عمر میں۔ نور جہاں کے کہنے کی دیر تھی کہ لڑکوں نے جازم کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ نور جہاں بیگم اوپر آ گئی۔ اب کے بار چیخنے چلانے کی آوازیں جازم کی اوپر تک آ رہی تھیں۔ حیا متذبذب سی ہوئی تھی۔ سر آپ کیوں ملنا چاہتے ہیں آغا جی سے؟ حیا آپ اپنے والد کو بلائیے کیونکہ ان سے ملے بغیر میں نہیں جاؤں گا۔ ارتضیٰ کے 2 ٹوک انداز پہ حیا کا معصومیت بھرا ڈرامہ شروع ہو چکا تھا۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہارٹ پیشنٹ ہیں، دوائیوں کے زیر اثر سو رہے ہیں، یوں اچانک انہیں اٹھانا مناسب تو نہیں ہے، لیکن چلیں کوئی بات نہیں، آپ کو ملنا ہے تو اٹس اوکے۔ حیا کی ڈرامے بازی پھر سے شروع تھی۔ چہرے پہ زمانے بھر کی فکر مندی لائے وہ یوں بول رہی تھی جیسے واقعی اس کے آغا جی اس مرض میں مبتلا ہیں۔ نہیں پھر رہنے دیجیے آپ حیا، آپ اندر جائیے، آپ کے والد سے میں پھر کبھی بات کر لوں گا۔ ارتضیٰ نے خود ہی منع کر دیا، اتنی رات کو وہ ایک ہارٹ پیشنٹ کو تو ڈسٹرب کرنے سے رہا۔ حیا پرسکون ہو گئی۔ اندھیرے میں چلایا گیا تیر فکس نشانے پہ لگا تھا۔ حیا نے دروازہ بجایا تو چوکیدار نے اسے دیکھ کے دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی حیا گھر کے اندر گئی، ارتضیٰ گاڑی میں بیٹھ گیا، گاڑی اسٹارٹ کی اور آگے بڑھا دی۔ بابا کون تھی یہ لڑکی؟ اسٹوڈنٹ تھی میری، مجھے تو کچھ کھسکی ہوئی لگتی ہے یہ شادی ہال میں یہی تھی نا جو بنا بلائے آ گئی تھی؟ رومان کو حیا کچھ خاص اچھی نہیں لگی تھی۔ ہاں امیر لوگوں کے چونچلے ہیں بیٹا، شرطیں لگانا، الٹی سیدھی حرکتیں کرنا، ارتضیٰ نے مدافعانہ انداز سے کہا۔ رومان نے تعجب سے ابرو اچکائے۔ صبح کلاس میں حیا بینچ پہ بیٹھی اقرا اور باقی اپنے گروپ کی لڑکیوں کو اپنی کارستانی بہت ڈرامائی انداز سے بتا رہی تھی، جیسے کسی فلم کا سین ہو۔ سبھی بڑی دلچسپی سے سن رہی تھیں، جیسے جو کچھ ہوا کسی ڈرامے کا سین ہو۔ سوائے حمیرہ کے پورا واقعہ سن کے سب حیا کو یوں داد دے رہے تھے جیسے کیا خوب کارنامہ سر انجام دیا ہو۔ حیا تم نے یہ سوچا ہے کہ اگر سر رات کو تمہاری مدد کو نہ پہنچتے تو کیا ہوتا؟ وہ لڑکے کیا کر سکتے تھے تمہارے ساتھ؟ حمیرہ کو افسوس کے ساتھ ساتھ حیا پہ غصہ بھی آ رہا تھا۔ اتنے سنگین مسئلے کو وہ ہنس ہنس کے بتا رہی تھی۔ ہاں تو سر نہ آتے تو کوئی اور لڑکا ہیرو بن کے آ جاتا۔ ہائے کاش میرا ارسل پہنچ جاتا، کیا رومانٹک سین ہوتا اس وقت۔ حیا اب بھی غیر سنجیدہ تھی۔ جانے کب سدھرو گی تم، حمیرہ یہ کہہ کے اپنی سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ کبھی بھی نہیں، حیا نے اترا کے کہا۔ صوبیہ شام کو تیار رہنا، کچھ لوگ تمہیں دیکھنے آ رہے ہیں۔ صوبیہ تو ماں کی بات سن کے حیران ہوئی۔ اماں کون آ رہا ہے شام کو؟ صوبیہ کی آنکھیں پھیلیں۔ آ رہے ہیں تمہارے ابا کے کچھ جاننے والے ہیں، لڑکے کی اپنی کریانے کی 3 دکانیں ہیں، گھر بھی اپنا ہے، بس میری تو دعا ہے یہیں بات جم جائے۔ ماں خوشی سے کہتی ہوئی باہر چلی گئی، مگر صوبیہ کا سانس سینے میں ہی گھٹنے لگا۔ شام کو وہ سادگی میں ہی ان کے سامنے آئی تاکہ وہ ان لوگوں کو پسند نہ آ سکے، لیکن سادگی میں بھی وہ پیاری لگتی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی صوبیہ پسند آ گئی۔ لڑکے کو اس کے والد اور بھائی اچھے سے جانتے تھے، اسی لیے 2 ہی دن میں لڑکے کے گھر والے صوبیہ کو منگنی کی انگوٹھی پہنا گئے۔ یہ خبر مٹھائی کے ساتھ شمس تک پہنچی۔ منی چپ تھی کیونکہ بھائی کی رازدان تھی، لیکن اس کی والدہ خوشی سے بتا رہی تھی۔ شمس کا یہ حال تھا کہ جیسے دنیا کو جلا ڈالے گا۔ مٹھائی کی بڑی ہوئی پلیٹ اس نے زور سے ماں کے ہاتھ سے پلٹی، اسٹیل کی پلیٹ دور جا گری، ساری مٹھائی صحن میں بکھر گئی۔ منی بھی کانپ کے رہ گئی اور ماں حیرت کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہو گئی کہ بیٹھے بٹھائے بیٹے کو کیا ہوا۔
کچھ بھی کہے بنا شمس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دروازہ اس زور سے بند کیا کہ اس کی آواز سے باقی کے دروازے بھی کھڑکھڑا گئے۔ منی بری طرح سہمی تھی۔ دوسری طرف صوبیہ کا رو رو کے برا حال تھا۔ ایک پل کو آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ 2 دن سے کالج بھی نہیں جا رہی تھی۔ ماں باپ یہ سمجھ رہے تھے کہ اپنے گھر کو چھوڑ کے جانے کا غم ہے۔ یہ نہیں معلوم تھا کہ سوگ کسی اور بات کا منایا جا رہا ہے۔ تیسرے دن وہ سوجی ہوئی آنکھوں سے کالج جانے کو تیار ہو رہی تھی۔ ارادہ تھا کالج کے بہانے شمس سے ملنے کا۔ یہ نہیں پتہ تھا کہ شمس پاگلوں کی طرح 3 دن سے اس کے انتظار میں جلے پاؤں کی بلی بنا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ بس اسٹاپ پہ پہنچی، شمس نے اس کا ہاتھ تھاما اور ایک ٹیکسی کے پاس لے گیا۔ بیٹھو صوبی، ٹیکسی کا پچھلا دروازہ کھول کے اس نے نہایت غضبناک لہجے سے کہا۔ شمس وہ حد درجہ پریشان تھی، پہلے ہی ڈپریس تھی۔ اس پہ شمس کا غصہ دیکھ کے سہم گئی۔ میں نے کہا صوبی اندر بیٹھو۔ وہ اتنے غصے میں تھا کہ صوبیہ کچھ نہیں بولی، گاڑی میں بیٹھ گئی۔ شمس اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ گاڑی کسی گھر کے سامنے جا کے رکی۔ نیچے اترو، شمس کا لہجہ ہنوز تھا۔ صوبیہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اسے کہاں لایا ہے۔ ٹیکسی کو پیسے دے کے وہ بھیج چکا تھا۔ دروازے پہ تالا تھا۔ شمس نے تالا کھولا اور صوبیہ کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ چپ چاپ اندر چلی گئی۔ شمس بھی اندر داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بھی کہتا، صوبیہ اس کے ساتھ لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ شمس میں مر جاؤں گی تمہارے بغیر، میں کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی۔ شمس کا سارا غصہ جانے لگا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ شاید صوبیہ نے باپ اور بھائی کا فیصلہ قبول کر لیا ہے، لیکن نہیں، وہ اسی کی تھی۔ صوبیہ کی سسکیاں بند نہیں ہو رہی تھیں۔ شمس اسے اپنے حصار میں لیے کھڑا تھا، لیکن ایک بار بھی اسے چپ نہیں کروایا۔ صوبیہ کو ہوش اس وقت آیا جب اس کی گرفت صوبیہ پہ مضبوط ہونی شروع ہوئی۔ وہ ایک دم سے پیچھے کو ہٹی، اپنے سے بے ساختہ سرزد ہونے والی حرکت پہ کچھ شرمسار بھی ہوئی، لیکن مقابل کی آنکھوں اور انداز میں ایسا کوئی افسوس نہیں تھا، بس وارفتگی ہی وارفتگی تھی۔ صوبیہ نے خالی صحن اور مکان کو دیکھا تو کچھ خوف سا محسوس ہوا۔ کہاں لایا تھا وہ اسے؟ شمس، یہ کون سی جگہ ہے؟ صوبیہ اس وقت وہاں اس کے ساتھ اکیلی تھی۔ یہاں کوئی ڈر نہیں ہے صوبی، خالی مکان ہے، میرے دوست کا ہے، یہاں ہم آرام سے بات کر سکتے ہیں۔ لیکن شمس، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اب وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ شمس اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے سامنے رکھی ٹوٹی سی چارپائی پہ لے گیا، وہاں بٹھا کے خود بھی اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ دیکھو صوبی، میں تم سے صاف بات کروں گا۔ میں نے اپنے مالک سے کہہ دیا ہے کہ لاہور کے گیراج کی ذمہ داری وہ مجھے سونپ دے، اس لیے چند دن میں ہمیں نکلنا پڑے گا، لیکن میرے پاس اس وقت پیسے بالکل نہیں ہیں۔ امی کو 15 دن کا خرچہ دینے کے بعد میں خالی ہاتھ ہوں، کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ میرے پاس کچھ کیش تو ہے شمس، صوبیہ نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ کتنے پیسے ہیں تمہارے پاس؟ شمس نے عجلت سے پوچھا۔ یہی کوئی 5-6 ہزار۔ صوبیہ کے منہ سے اتنی سی رقم کا سن کے وہ کچھ مایوس ہوا تھا۔ اس سے کیا ہوگا صوبیہ، ایسے کرو کچھ زیور اپنے ساتھ رکھ لینا، وہ تمہاری ماں نے تمہیں ہی دینا تھا تو تمہارے ہی کام آ جائے تو کیا برا ہے۔ شمس کی باتوں سے صوبیہ کے اندر خوف سا پیدا ہوا۔ شمس، مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہ سب ٹھیک نہیں ہے، اگر کسی کو شک ہو گیا تو ہم… کچھ نہیں ہوگا، تم بس اتوار کی رات کو چھت پہ آ جانا، ہم گھر کی پچھلی جانب سے نکلیں گے، وہ گلی سنسان رہتی ہے، بس وہیں سے لاہور کی بس پکڑ کے سیدھا لاہور، وہاں پہنچتے ہی کورٹ میرج کریں گے، پھر میں اپنے مالک سے گھر لیتے ہی امی اور منی کو بھی لے آؤں گا، لیکن ظاہر ہے چند دن تو ہمیں ہوٹل میں رہنا پڑے گا، اس لیے تم سے پیسوں کا کہہ رہا ہوں، ورنہ مجھے ضرورت نہیں ہے تمہاری کسی چیز کی۔ صوبیہ کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، دل اندر سے خوفزدہ پرندے کی مانند پھڑپھڑا رہا تھا۔ دیکھو صوبیہ، بس چند مہینوں کی بات ہے، جب تمہارے گھر والوں کا غصہ ختم ہو جائے گا تو ہم معافی مانگ لیں گے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔
صوبیہ شمس کی باتوں پر اسبات میں سر تو ہلا رہی تھی لیکن خوف زدہ تھی۔ ایسا کرنے کا سوچ کے بھی روح فنا ہو رہی تھی۔ جسم میں کپکپاہٹ سی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک طرف محبت، وفا، چاہنے والا محبوب، دل کی خواہش، دوسری طرف باپ بھائی کی عزت، دل کی موت، امنگوں کا گلا اپنے ہاتھوں سے گھونٹ دینا، اور ایسے شخص کی ہمراہی جس کی وہ متمنی نہیں تھی۔ کیا کرے کیا نہ کرے، وہ سوجھ بوجھ کھو رہی تھی، رو رہی تھی، عقل سوچنے سے قاصر تھی، دل وسوسوں میں گھرا ہوا تھا، آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ شمس کی بات کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن خوف سے جان بھی ہوا ہو رہی تھی۔ شمس مجھے گھٹن ہو رہی ہے، یہاں سے چلو، مجھے گھر جانا ہے۔ آنسوؤں کا گولا تھا جو گلے میں جا پھنسا تھا۔ چلتے ہیں صوبی، کیا جلدی ہے تمہیں؟ تم یہیں بیٹھو، میں باہر سے جوس لاتا ہوں تمہارے لیے۔ شمس اٹھنے لگا تو صوبیہ بھی ساتھ ہی کھڑی ہو گئی۔ نہیں، مجھے پیاس نہیں ہے، بس چلو یہاں سے۔ جس قدر وہ بدحواس تھی، شمس نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، دیکھو صوبیہ، زیادہ مت سوچو، میرا یقین ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ دیکھو یہ نہ ہو کہ میں تمہارا انتظار کرتا رہ جاؤں اور تم نہ آؤ۔ شمس اس سے اقرار چاہ رہا تھا تاکہ عین وقت پہ وہ گھبرا کے پیچھے نہ ہٹ جائے۔ صوبیہ کچھ نہیں بولی، بس اپنے دوپٹے سے چہرے پہ آنے والے پسینے کو پونچھنے لگی۔ چلو شمس یہاں سے، اسے بس وہاں سے نکلنے کی جلدی تھی۔ صوبیہ، پہلے مجھ سے وعدہ کرو کہ تم پیچھے نہیں ہٹو گی۔ اگر تم اتوار کو میرے ساتھ نہیں گئی تو یاد رکھنا، پیر کی صبح میرے مرنے کی خبر ملے گی تمہیں، اور میری موت کی ذمہ دار تم ہوگی۔ میں تمہیں کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتا، اس لیے پیچھے ہٹنے کا سوچنا بھی مت۔ شمس اس کی ڈری سہمی آنکھوں میں اپنی غضبناک نظریں گاڑے بول رہا تھا، میں آ جاؤں گی، لیکن ابھی یہاں سے چلو۔ بار بار خالی صحن اور گھر اسے خوف زدہ کر رہا تھا۔ ہاں چل رہے ہیں، شمس نے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ صوبیہ تیز قدم اٹھاتی ہوئی شمس سے پہلے گھر سے باہر نکل گئی تھی۔